احد کے اندر اللہ کی آئی ابائی مدد اٹھ گئی. پہلے مدد آئی لیکن درمیان میں ٹیمپریری طور پر مدد اٹھ گئی, ٹیمپریری طور پر. اور ظاہر میں ٹیمپریری اور ظاہر کے اندر مدد اٹھ گئی. وہ کیوں اٹھی؟ اللہ نے 4 باتیں بتائیں. جب یہ 4 باتیں ہوں گی تو مدد آئی ہوئی اٹھ جائے گی قیامت تک کے لیے. یہ بات بتا دی اللہ نے. اللہ نے بتایا بدر کے بارے میں کیا بتایا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ٹھیک پڑھو مجھے. تم بے سر و سامان تھے اور بدر میں مدد ہو گئی 3 باتوں سے: صبر، تقوی اور گڑ گڑانا. اور احد میں بھی اللہ کہتا مدد تو آ گئی کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے مدد کا دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ. تو احد میں بھی مدد آ گئی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا احد میں جبکہ تم لوگ زہریلے پھوڑوں کا آپریشن کرتے ہوئے جا رہے تھے, خراب لوگوں کا. لیکن تمہارے اندر 4 باتیں پیدا ہو گئیں تو اس لیے مدد اٹھ گئی. ان 4 باتوں میں ایک بات دنیا کی طرف ارادہ کرنا, وہ جو مال غنیمت تھا اس کی طرف نگاہ کا جانا, تو اس سے بھی 3 باتیں پیدا ہو گئیں. ایک تو رائے میں کمزوری آ گئی, امیر کہتا رکے رہو اور یہ کہتے کہ بھائی اب رکنے کا کوئی کام نہیں, نیچے اتر کے کام کریں ہم. تو رائے میں کمزوری آ جاتی ہے جب انسان کی نگاہ دنیا کی طرف چلی جائے. اور دوسری بات آپس میں کشاکش ہو گئی, یہ کچھ کہہ رہا یہ کچھ کہہ رہا. اور تیسری بات جب نگاہ دنیا کی طرف جاتی ہے تو پھر آدمی بات نہیں مانتا. ایک بات پیدا ہوئی تو اس سے 3 باتیں پیدا ہوئی تو مدد اللہ کی اٹھ گئی. اس کو اللہ کہتے ہیں حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. یہاں تک کہ مدد تو آ چکی تھی احد میں, لیکن حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ, جب تم رائے کے اندر کمزور پڑ گئے, وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, اور معاملے میں آپس میں تمہارے کشاکش ہو گئی, وَعَصَيْتُمْ, اور تم نے بات نہیں مانی, مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ, حالانکہ اللہ نے تم کو غلبہ دکھا دیا جو تمہیں پسند تھا, لیکن تم نے بات نہیں مانی اور آپس میں کشاکش کر دی اور رائے کے اندر کمزور پڑ گئے. اور یہ کیوں ہوا؟ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ. تم میں سے کچھ لوگوں کا ارادہ دنیا کا ہو گیا, اگرچہ وہ حرام نہیں تھا تو دنیا لے کے دین پر ہی لگانی تھی, اور تم میں سے بعضے وہ تھے کہ جن کا ارادہ آخرت کا تھا. سب ایسے نہیں تھے, کچھ تھے. تو اللہ نے کیا کیا؟ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ. تو اللہ نے کیا کیا؟ عَنْ غَلَبَتِهِمْ, جو تم لوگ جیت رہے تھے نا, تو اس سے اللہ میاں نے پانسا پلٹ دیا اور بجائے جیتنے کے ٹیمپریری ہارنا ہو گیا, رخ بدل گیا. اور یہ کیوں کیا اللہ نے؟ لِيَبْتَلِيَكُمْ, تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ جب حالات بدل گئے اور تکلیف آ گئی اور مدد تھوڑے وقت کے لیے بطور مصلحت کے اٹھ گئی, تو اس میں اللہ تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ ایسے موقع پر تم کیا کرتے ہو. قیامت تک کے لیے اصول سب کو معلوم ہو گئے. 4 باتیں ہوں گی تو مدد اللہ کی اٹھ جاتی ہے. ایک تو دنیا کی طرف نگاہ کا جانا,
ایک طرف رائے میں کمزوری، ایک طرف آپس کی کشاکش، اور ایک طرف بات کا نہ ماننا، تو مدد اٹھ گئی۔ لیکن اب صحابہ کے مدد اٹھی اور یہ چند باتیں آ گئیں، تو قیامت 14ویں اور 15ویں صدی کے لوگ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں گے، تو اللہ میاں نے یوں کہہ دیا کہ یہ خوب تھا اور روحانی طاقت بھی تھی، نبیوں کے سردار ساتھ میں، صدیق اور فاروق کی طاقت ساتھ میں، سارا معاملہ ریگولر ایمان والوں کے پاس، اور وہ جو بغیر ایمان والے ان کی تعداد بھی تھوڑی اور سامان بھی تھوڑا، لیکن یہ جو دین کے کام کرنے والے تھے نا، ان میں سے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ بدر میں تو ہم 300 اور ہمارے دشمن ہم سے 3 گنا، اور یہاں پر دشمن 1/3 اور ہم 3 گنا زیادہ، تو بدر میں جیتے تو یہاں کیوں نہیں جیتیں گے؟ بس یہ خیال آ گیا، نگاہ اللہ سے ہٹ گئی اور نگاہ اپنی میجورٹی پر آ گئی، نگاہ اپنی میجورٹی پر آ گئی کہ ہم ہیں میجورٹی میں، وہ ہو گئے مائنورٹی میں۔ بس یہ بات خیال پیدا ہوا تو اللہ میاں نے بتایا کہ اچھی بات ہے، تمہاری طاقت اور تمہاری تعداد کے ذریعے تم جیت کے بتا دو، میں مدد کو اوپر روک لیتا ہوں۔ مدد اللہ نے اوپر روک دی۔ جب مدد اوپر رک گئی نا اللہ کی، تو یہ جو 12,000 تھے نا، 12,000 ان کے اوپر روک پڑ گیا، حالانکہ ایمان والے ہیں، حالانکہ اللہ والے ہیں، لیکن اللہ والوں کی نگاہ اللہ سے ہٹ کر اپنے اوپر آنے لگی، طاقت پر اور تعداد پر آ گئی، کچھ کی ایک چند کی، سب کی نہیں، ان پر روک پڑ گیا۔ اب ان 12,000 نے بھاگنا شروع کیا، سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سوائے چند ساتھیوں کے، سب پر روک پڑا، سب بھاگ گئے۔ پھر یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آواز لگائی، اور حضرت عباس نے آواز لگائی۔ حضور کی آواز کیا تھی؟ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹی بات نہیں، اور میں عبد المطلب جیسے بہادر کی اولاد میں ہوں۔ زور کی آواز لگائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہاں پہ حضرت عباس نے آواز لگائی، یا للانصار، ارے دین کے کام کرنے والوں کہاں جا رہے؟ تب بھی روب اتنا تھا کہ بھاگ رہے، تھوڑے سے آدمی آ گئے، 100 کے لگ بھگ ہو گئے یہاں، لیکن وہاں 4,000 اور بھاگنے والے 12,000 اور یہاں تقریباً 100۔ لیکن ان تھوڑوں سو نے جو حضور کے ساتھ، ان کا اللہ میاں سمجھ میں آ گئی بات، تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، کیپٹل سے کچھ نہیں ہوتا، پاور سے کچھ نہیں ہوتا، مائجورٹی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے تو آپ ہیں۔ جس کی مدد، جس کے ساتھ آپ کی مدد ہوگی، اس کا انجام ٹھیک ہوگا۔ جب یہ ذہن میں آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانی مدد اتاری، اور اللہ تعالیٰ نے میدان کو ہاتھ میں دے دیا حنین کے اندر۔